السلام علیکم۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورہ کو بہترین وقت پر پڑھنے سے رزق، صحت اور حفاظت کا سبب بنتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی اہمیت، اس کے فائدے اور سب سے بہترین وقت کے بارے میں، تاکہ آپ اس سورہ کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستوں، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے، مگر یہ صرف لمبی ہی نہیں، بہت ہی فضیلت والی بھی ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی نازل ہوتی ہے اور شیاطین دور ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں آتے۔ صحیح مسلم۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت، سکون اور حفاظت ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں۔ اب جان لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ہر پریشانی اور مشکلات کا حل۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھنے سے زندگی کی الجھنیں آسان ہو جاتی ہیں۔ صحت اور تندرستی۔ یہ سورہ بیماریوں سے شفا کا سبب بنتی ہے۔ رزق میں برکت۔ روزانہ اس کی تلاوت گھر میں اور روزگار میں اضافہ کرتی ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں برے اثرات نہیں آتے۔ روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل کی بے چینی اور ٹینشن سے پریشان ہے تو یہ سورہ سکون کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کا بہترین وقت کیا ہے؟ دن کی شروعات سورہ بقرہ سے کرنا رزق اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ مغرب کے بعد اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو شام کے وقت اس کی تلاوت گھر اور جان کی حفاظت کے لیے بہترین ہے۔ سونے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں تو پوری رات اللہ کی حفاظت میں گزرتی ہے۔ جمعہ کے دن اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس دن سورہ بقرہ پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا اصل اثر دیکھیں تو اس کو 7 دن لگاتار پڑھیں۔ صرف 1 ہفتہ تک روزانہ اس کی تلاوت کریں اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ انشاءاللہ بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ایک بار درود شریف کی تلاوت بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔